ترجمۃ القرآن کورس میں خوش آمدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہماری ہمیں زبان، کان اور دل کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری آیت نمبر 102 ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، جو شیطان پڑھا کرتے تھے، جادو، علی ملکی سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا اوپر فرشتوں کے دو ہاروت اور ماروت کے، وما یعلمان، وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے، من احدن، کسی کو بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن، ہم تو صرف فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا تکفر، بس تو انکار نہ کر، کفر نہ کر، فیتعلمون، سو وہ سیکھتے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون، ایسا علم سیکھتے کہ اس علم کو سیکھنے کے لیے سیکھ کر ڈالتے، بھی بین المرء والزوج، خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان لڑائی ڈال دیتے، وما ہم بضارین بہ، یعنی جادو کو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے استعمال کرتے، اور اس کے ساتھ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، من احدین، کسی کو اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، یتعلمون، اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرهم، جو انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، ولا ینفعهم، اور انہیں فائدہ نہیں دیتے، ولقد، یہ ایسا علم تھا جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور نفع نہ دیتا تھا، ولقد علموا، بے شک وہ جان چکے، لمن اشتراہ، ما لہ فی الآخرۃ، کہ جس نے بھی یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جس نے اس کو خریدا، کس کو خریدا، اس علم کو سیکھا اور اس علم کو شر کی نیت سے سیکھا اور اس کے شر کو پھیلایا، یعنی جادو ٹونا کیا، والا بئس ما شروا، اور البتہ برا ہے جو انہوں نے بیچ دیا، بھی اس سے، انفسہم، اپنے آپ کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، اور ان جادو کے کفریہ کلمات کی کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے دور سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے مطلقاً کوئی کفر کی بات نہیں کی، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے پیچھے بھی لگے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے
جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے، یہ یہودی لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے، فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، یعنی جانتے بوجھتے بھی کہ آخرت میں کچھ حصہ نہیں، پھر بھی جادو ٹونے کیا کرتے تھے، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری ہی تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور لو اگر انہم بے شک وہ آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور اللہ سے ڈرتے، پرہیزگاری کرتے، لَمَثُوبَةٌ تو ضرور ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس، خیرٌ بہتر، تو اللہ کی جناب سے اللہ کے بارگاہ میں زیادہ اچھا ٹھکانہ پاتے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک جادو پہ ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، سمجھنے والا ہے، سیکھنے والا ہے، ایک ایسی روش ہے جس روش کے پیچھے ہماری جو ہے قوم، ہمارا معاشرہ جو ہے اپنے آپ کو بگاڑ رہا ہے، فساد میں مبتلا کر رہا ہے، فتنہ ہے اس کا اتنا زیادہ کہ حسد ہے، اور حسد کے پیچھے بھی جادو ٹونا ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ مدینہ کے یہودی جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساحر اور جادوگر کہا کرتے تھے۔ جب ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں تذکرہ فرمایا تو وہ اس پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیا انہوں نے، اور کہا دیکھو ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ سلیمان کا نبیوں میں ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ سلیمان محض جادوگر تھے۔ یہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ اب صدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے، اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی، اس قسم کی دیگر باتیں۔ پھر آ کر کاہنوں کو یعنی جادوگروں کو، یا جنہوں نے موکل رکھے ہوتے ہیں، اختیار کیے ہوتے ہیں، شر کی کام لیتے ہیں ان سے، ان کو یہ باتیں بتاتے، اور کاہن لوگوں کو وہ باتیں بتاتے، وہ باتیں اس طرح واقعہ ہو جاتی، ان کے ساتھ بہت سارا جھوٹ ملا کر لوگوں نے وہ باتیں کتابوں میں لکھ لیں، اور بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کر منگوایا، اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور شیاطین میں سے جو بھی ان کی کرسی کے قریب جاتا وہ جل جاتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے، اور آپ کو پرندوں پر، آپ کو جانوروں پر، آپ کو ہواؤں پر جو ہے اختیار دیا گیا تھا، آپ کو دیو، جن، پریاں، ان سب پر اختیار دیے گئے تھے۔ سو آپ جنات سے کام کرواتے تھے، امارات تعمیر کرواتے تھے، اور جو بھی کام ان سے لینا ہوتا تھا ان سے کام لیا کرتے تھے۔ اور جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس ٹائم پہ بھی آپ لاٹھی پہ سہارا لے کر کھڑے تھے، اور ان کی نگرانی کر رہے تھے، اور اگر جادوگروں کو غیب کا علم ہوتا تو ان کو ضرور خبر ہو جاتی قرآن پاک کی آیت کے مطابق کہ جب ان کو پتہ چلا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے کھڑے وہیں وفات پا گئے ہیں، اور کیونکہ ٹیک لگائی ہوئی تھی لاٹھی کے ذریعے، سو آپ کی باڈی جو ہے اسی پہ کھڑی رہی یہاں تک کہ وہ لاٹھی جو ہے بوسیدہ ہوئی، اور اس کو کیڑوں نے، دیمک نے کھایا، اور جب وہ لاٹھی ٹوٹی گری تو آپ کا جسم مبارک جو تھا وہ گر پڑا۔ تو ان جنات کو پتہ چلا کہ آپ تو وفات پا چکے ہیں، تو انہوں نے فوراً اس چیز کا اظہار کیا کہ اگر ہمیں اس چیز کا پتہ ہوتا تو ہم اتنی مشکل میں نہ پڑتے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جنات جو ہیں یہ غیب کا علم نہیں رکھتے،
اور اسی کے حوالے سے ہی یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی ایسا کہنے والوں کی گردن اڑا دیا کرتے تھے۔ کہا کہ جب سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے اور وہ علماء بھی گزر گئے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا، تو پشت ہاں پشت گزر گئیں۔ ایک دن وہ شیطان انسان کی صورت میں صورت اختیار کر کے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا میں تم کو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا کہ اس کرسی کے نیچے زمین کھودو۔ انہوں نے کھودا تو وہ کتابیں نکل آئیں۔ شیطان نے کہا کہ سلیمان اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ پھر بنی اسرائیل میں نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، حتیٰ کہ جب نبی پاک علیہ السلام مبعوث ہوئے، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام میں ذکر کیا تو بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا سلیمان تو جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیات نازل فرمائیں اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ وہ جادو کا عمل تھا۔ اور سلیمان نے جادو کر کے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، یعنی آپ جادو نہیں کیا کرتے تھے بلکہ شیاطین کا یہ عمل تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب اسی جادو کے حوالے سے تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں اس کے لغوی معنی میں کہ سحر کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ نظر بندی اور تخیلات، یعنی سوچیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، جیسے شعبدہ بازی، اپنے ہاتھ کی صفائی سے لوگوں کی نظریں پھیر دینا، جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں بھی آیا ان جادوگروں کے حوالے سے جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مقابل لا کر کھڑے کیے گئے تھے۔ تو جب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر سحر کر دیا اور ان کو ڈرایا۔ یہ سورہ اعراف کی میں نے آپ کو آیت نمبر 116 سنائی ہے، جس کا ترجمہ تھا لوگوں کو ان جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے جو ہے سانپوں کی شکل میں دکھائی دینے لگ گئے اور وہ لوگ ڈر گئے۔ تو یعنی نظر کے اوپر جو ہے نا جادو کیا گیا تھا، اصل میں وہ صرف رسیاں اور لاٹھی تھی جو حرکت کر رہی تھی اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ سانپ نظر آ رہے ہیں ہم کو۔ دوسرے جو اس کا معنی کا اطلاق ہے، شیاطین کا تقرب حاصل کر کے اس کی مدد سے کوئی عادت کے خلاف کام کرنا، یعنی غیر معمولی کام جو عام روٹین میں نہ ہوتا ہو اور وہ روٹین سے ہٹ کر ہو۔ اور تیسرا ہے جی اس کا معنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جادو سے کسی چیز کی ماہیت اور صورت کو بدل دینا۔ اور چوتھا معنی جس کا بیان ہوا ہے کسی چیز کو کوٹ کر پیس کر باریک کرنے کو بھی سحر کہتے ہیں، یعنی اس کی لطافت اور باریکی کے حوالے سے یہ معنی لیا گیا ہے۔ جو اس کا شرعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کو انسان خود نہ کر سکے اور وہ شیاطین کی مدد سے اس کے تقرب کے بغیر پورا نہ ہو، اور اس کام کے لیے شیاطین کے شر اور خباثت جو ہے وہ ملانا جو ہے وہ ضروری ہو، اس کو سحر کہتے ہیں۔ اس تعریف سے سحر جو ہے وہ الگ چیز ہے اور معجزہ اور کرامت بالکل الگ چیز ہے۔ یعنی سحر میں سب سے لازمی چیز جو عنصر ہے وہ کسی چیز کا بھی غلط نیت کے ساتھ، غلط ارادے کے ساتھ اور شیطان کی مدد کے ساتھ وہ کام کرنا ہے جس سے وہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر سکے۔ اب یہاں پہ سحر جو ہے فی نفس ہی ممکن ہے، کیونکہ کچھ کا کہنا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ کا کہنا ہے یہ ہے، ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کا خالق ہے، ساحر صرف فاعل اور فائل کا یعنی جو یہ عمل کرتا ہے اس کا، اور جو معاملات پیدا ہوتے ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ جیسے کوئی شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں کو قتل کر دوں، اب کسب کا اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ جب انسان نے سوچا کہ میں فلاں کو قتل کر دوں، تو اب کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا، تو ارادہ کرنے پر اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ تمام وسائل تخلیق کر دیے جس کی طرف جانے کا اس نے ارادہ کیا۔ اس کو پسٹل بھی مل گئی،
اس کے لیے حالات اور بھی سازگار ہو گئے، اس کو وہ ماحول ملا اور اس راستے پر جا کر وہ وقت ملا اور اس پر جا کر اس نے اس کو قتل کر دیا۔ سو وہ جو اس پسٹل کا ملنا اور اس حالات کا پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا خالق ہے۔ کسب کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا، لیکن اس کے بعد ہر چیز کی جو تخلیق ہے وہ میرے مالک کے ہاتھ سے ہے، اور اس کا جو سزا ہے وہ بھی اسی بندے کے لیے ہے جس نے اس کا کسب کیا ہے، اور یہ کسب پر ہی اس کی سزا ہے۔ کیونکہ اس کا ثبوت قرآن مجید کی ان آیات سے ملتا ہے کہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ انہوں نے یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے ان چیزوں کو سیکھ لیتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کو علیحدہ کر دیتے تھے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ اس چیز کو سیکھتے تھے جس کو نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے۔ اگر جادو کی کوئی حقیقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ جملے نہ فرماتے، جیسے سورہ البقرہ میں بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت، اس کے علاوہ سورہ فلق وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، آپ کہیے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں گانٹھوں پر، گروں پر جادو کی بہت پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر جادو کی کوئی حقیقت ہی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم نہ دیتے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ سحر جو ہے ایک حقیقت ثابتہ ہے، سحر کے ذریعے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور زیادہ تر جو اس کا استعمال شروع ہوا وہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کے لیے کیا گیا، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح جمہور مسلمین کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ سورہ فلق اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی لبید بن عاصم، اس نے نبی پاک علیہ السلام پر جادو کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ 3 راتیں بیمار رہے تھے۔ یہ میں آپ کو امام بخاری کی صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک بیان کر رہی ہوں، جس کا صفحہ نمبر 858 ہے، 858، جس میں یہ حدیث پاک بیان ہوئی ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر جادو کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ یہ خیال کرتے تھے کہ آپ نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ آپ ایک دن میرے پاس تشریف فرما تھے، آپ نے اللہ سے بار بار دعا کی، پھر آپ نے فرمایا عائشہ کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو پوچھا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی جانب، پھر ایک نے دوسرے سے کہا اس شخص کو کیا درد ہے؟ اس نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا جادو کس نے کیا ہے؟ کہا لبید بن عاصم یہودی نے جو بنو زریق سے ہے۔ پوچھا کس چیز میں جادو کیا گیا ہے؟ کہا ایک کنگھی میں اور نر کھجور کے غلاف میں لپٹے ہوئے خوشے میں ہے۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ذی اروان کے کنویں میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس کنویں پر گئے، آپ نے اس میں جھانک کر دیکھا، اس کنویں کے پاس ایک کھجور کا درخت تھا۔ پھر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس گئے اور فرمایا باخدا اس کنویں کا پانی گندی ہوئی مہندی کے پانی کی طرح ہے، گویا اس کھجور کے خوشے شیاطین کے سر ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو کنویں سے نکال کیوں نہ لیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ کو تو اللہ نے شفا دے دی، اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ اس کے نکالنے سے لوگوں کو ضرر پہنچے گا، پھر آپ نے اس کنویں کو دفن کرنے کا حکم دے دیا۔ ابھی اسی کی روایت میں آتا ہے کہ یہ اسی ٹائم پہ یہ سورہ فلق نازل ہوئی، اور آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ سورہ فلق کی تلاوت کریں۔ آپ نے سورہ فلق کی جوں تلاوت کرتے تھے تو وہ جو گنیں بندی ہوئی تھیں وہ اس کی گنیں کھلتی چلی جاتی تھیں، اور آپ سے اس جادو کا اثر جاتا رہا۔ سورہ فلق، سورہ ناس یہ دونوں اسی کام کے لیے ہیں، جب قرآن ہمارے لیے شفا ہے
ہمارے پاس قرآن موجود ہے ہماری رہنمائی کے لیے، تو پھر ہمیں اور کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے ان معاملات سے، ان کاموں سے۔ اس کے علاوہ جناب نظر لگنا جو ہے وہ بھی ثابت ہے، کیونکہ بعض انسانوں میں ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کی تعریف اور تحسین کرتے ہیں تو اس چیز پر کوئی آفت آ جاتی ہے، اور یہ چیز مشاہدات میں سے ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نظر بد حق ہے، کہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ بد نظری اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی اس حد درجے کے اس میں اثرات ہیں۔ اللہ پاک محفوظ رکھے بری نظر سے۔ اس لیے کہا گیا کہ جب کوئی چیز اچھی لگے تو اس کے ساتھ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کا لفظ کہہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں وہ بد نظری کا اثر جو ہے زائل ہو جائے گا۔ سحر کے شرعی حکم کی تحقیق یہ ہے کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کا حکم علی شان کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا نمبر 1، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 جس کو قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا اس کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور نمبر 7 مسلمان پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا۔ نعوذ باللہ، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اسی حدیث پاک کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ فی نفس ہی جادو کرنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر جادو کے عمل میں شرکیہ اقوال یا افعال بھی موجود ہوں تو پھر یہ کفر کے درجے میں بھی چلا جاتا ہے کہ انسان کو اس کے ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اکثر نفلی عبادات میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو جادو کرنے والا ہے اس کی نفلی عبادت بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ جیسے ہم معراج شریف کی رات یا شب برات کی رات عبادت کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس رات جو ہے صرف ایسے لوگ جو والدین کے نافرمان ہوں گے، جو نشہ کرنے والے ہوں گے، اور جو ناحق قتل کرنے والے ہوں گے، اور جو جادو ٹونا کرنے والے ہوں گے، اور قطع تعلقی کرنے والے ہوں گے اپنے عزیز و اقارب سے، ان لوگوں کی جو ہے توبہ قبول نہیں ہے، ان لوگوں کی عبادت قبول نہیں، ان لوگوں کی عبادت قبول نہیں۔ اللہ پاک محفوظ رکھے، ہمیں زبان کے فتنے سے بچائے۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے، ان کے متعلق علماء اکرام کے مختلف اختلافات ہیں۔ محققین کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں اور لوگوں پر یہ واضح کریں کہ لوگ جو سحر کے نام پر مختلف ہیلوں اور شعبدوں سے عجیب و غریب کام کرتے ہیں وہ سحر نہیں ہے۔ وہ لوگوں پر جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے جادو کی تعلیم دیتے تھے اور جادو پر عمل کرنے سے روکتے تھے۔ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے نازل کیا تھا۔ جس طرح کوئی ڈرامہ دکھایا جاتا ہے اور اس میں حالات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے لہٰذا اس سے بچ کے رہیں ان برے اعمال سے، لیکن ہماری قوم کیا کرتی ہے بجائے کہ برے اعمال سے بچنے کے اس ڈرامے سے انہی بری چیزوں کو اور انہی غلط طریقہ کار جو ہیں ان کو اختیار کر لیتے ہیں اور خود بھی اسی طرح کے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ ڈرامہ بنانے کا اور ڈرامہ دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ اصلاح ہو جائے اور انسان جو ہے عبرت پکڑے اور بچائے اپنے آپ کو۔ لیکن اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے کے لیے فرشتوں کو کیوں نازل کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر ہر چیز کا خالق ہے۔ زہر کھانا اور کھلانا حرام ہے، کتا اور خنزیر کو کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، چوری قتل زنا کرنا حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو تمام کاموں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو ان تمام چیزوں کے ترک کرنے ان سے باز رہنے کا حکم دیا ہے۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے فرشتوں کو بھی جادو کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون جادو پر عمل کرنے سے باز رہتا ہے اور کون جادو سیکھ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہی دونوں فرشتوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے زمین پر آ کر گناہ کیا، اور اس طرح کے جو ہیں کچھ دلائل دیتے ہیں جو کہ محققین نے ان کو بالکل مسترد کیا ہے۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ اور جہاں تک یعنی اس کا مقصد کیا تھا، ان کا مقصد یہی تھا میاں بیوی کے درمیان جو ہے لڑائی ڈلوا دی جائے، لہٰذا آپ یہی سوچ لیجئے، جان لیجئے کہ شیطان کا پہلا وار جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہے۔ سو میاں بیوی کو الرٹ رہنا چاہیے اس معاملے میں کہ ہم شیطان کے کہنے میں نہ چلیں، اور جو وہ بہکاتا ہے یا ایسی سوچیں ڈالتا ہے جس سے مقابلہ بازی شروع ہو جائے اور اپنے ہی معاملات جو ہیں خراب کر بیٹھیں، یا ایسی بیویاں جو اپنے شوہروں کو ناحق جو ہے کمانے کے لیے مجبور کرتی ہیں، اور ناحق اپنی خواہشات جو ہیں پوری کروانے کے لیے جو ہیں اپنے حکم کے تابع کرتی ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ان سے آراز برتو جو تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ سو ایسے ہی دشمن ہیں جو حرام کمانے پر اصرار کرتے ہیں، اور جو ہے ایسی خواہشیں جو کہ لامحدود ہیں ان کو پانے کے لیے جو ہے غلط ذرائع کے لیے مجبور کا جو ہے باعث بنتی ہیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور نیکی کی ہدایت دے۔ کاش وہ جان لیتے، اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جانتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے تو اس پر کہا یہ جادو کا اثر ہی تب شروع ہوتا ہے جب انسان کا ایمان تھوڑا سا ڈاواڈول ہو جائے۔ سو انسان اس پر یقین رکھے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور مالک مدد فرمانے والے ہیں، اور اپنے آپ کو نماز اور قرآن سے جوڑے رکھے تو یقیناً ہم محفوظ رہیں گے۔ اور اگر اس پر ہمیں کوئی تکلیف آئے گی بھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے ہمارے کچھ اعمال جو ہیں، ہمارے کچھ گناہ جو ہیں وہ مٹا دے گا، اور وہ لوگ جو دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں اللہ تعالیٰ خود انہیں اسی گڑھوں میں گرا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم راتوں کو اٹھ کر یا دن میں اپنے مالک کو یاد کریں، ہر لمحے اس کے ذکر میں مشغول رہیں، نہ کہ شیطان کے وسوسوں میں آ کر اور ان وسوسوں میں پڑھ کر کہ فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں کی طرف سے کچھ ہو گیا ہے۔ ہم اپنے ایمان کو گدلا نہ کریں بلکہ مضبوطی رکھیں، اور صبح میں اور شام میں وہ عمل کریں جو ہمارے نبی نے کر کے دکھایا ہے کہ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں اس کا ورد کریں، اور اپنے آپ پر پھونکیں، اپنے گھر والوں پہ پھونکیں، گھر پہ پھونکیں کہ اللہ تعالیٰ بری نظر سے بھی بچائے اور برے اعمال سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔